السلام علیکم دوستو، سلجوق بے سلجوق خاندان کا بانی اور سرپرست تھا جس نے بعد میں اسلامی تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی عظیم سلجوق سلطنت قائم کی۔ ان کی قیادت اور ویژن نے اوغوستر قبائل کو خانہ بدوش زندگی سے اسلامی دنیا کے وسیع خطوں کے حکمرانوں میں منتقل ہونے کے قابل بنایا۔ اگرچہ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، لیکن ان کی میراث نے ترکاسلام اثر اور رسوخ کی بنیاد رکھی جو صدیوں تک جاری رہی۔ سلجوق بے 9 صدی عیسوی کے آخر میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق کنیک قبیلے سے تھا جو اوغوز ترکوں کے 24 قبائل میں سے ایک ہے، ایک خانہ بدوش لوگ جو اپنی جنگی مہارتوں اور چراگاہی طرز زندگی کے لیے مشہور تھے۔ ایک نوجوان جنگجو کے طور پر سلجوق بے نے غیر معمولی قائدانہ خصوصیات کا مظاہرہ کیا اور آہستہ آہستہ اپنے قبیلے کا سردار بن گیا۔ ان کی قیادت میں کینک قبیلے نے اپنی فوجی طاقت، نظم و ضبط والے گھڑ سوار دستے اور سخت ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت کے ذریعے نمایاں مقام حاصل کیا۔ 10 صدی کے دوران حریف قبائل کے دباؤ اور کارخانیت اور غزنویوں جیسی طاقتوں میں اضافہ ہونے پر سلجوق بے نے اپنے لوگوں کو مغرب کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا۔ 960 کی دہائی کے آس پاس سلجوق بے اور اس کے پیروکار دریائے سیر دریا جدید قازقستان کے قریب واقع شہر جند میں آباد ہوئے۔ جند میں انہوں نے ایک نیم مستقل اڈہ قائم کیا اور اسلامی دنیا کے ساتھ زیادہ قریب سے بات چیت شروع کی۔ اس عرصے کے دوران سب سے اہم واقعہ سلجوق بے کا اسلام قبول کرنا تھا، جو مسلمان تاجروں اور علماء سے رابطے سے متاثر تھا۔ اس تبدیلی نے ایک اہم موڑ کی نشاندہی کی کیونکہ سلجوقیوں نے خود کو عباسی خلافت کے ساتھ جوڑ دیا جو حریف شیعہ فاطمی خلافت کے خلاف اتحادیوں کی تلاش میں تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی، ایک نئی شناخت کو فروغ دیا۔ سلجوقیوں کا اکثر وسطی ایشیا کے بڑے حصوں پر کنٹرول کرنے والے ایک اور ترک خاندان کارخانیت خانت کے ساتھ جھڑپیں توئے تھیں۔ سلجوق بے کی افواج نے جنگ میں اپنے علاقے کو محفوظ بنانے کی صلاحیت کے لیے پہچان حاصل کی۔ سلجوق بے کے بڑھتے ہوئے اثر اور رسوخ کو تسلیم کرتے ہوئے بغداد میں عباسی خلافت نے اپنے شیعہ حریفوں فارس کی خریدی سلطنت کے خلاف ان سے مدد طلب کی۔ سلجوق بے کی افواج کو کرائے کے فوجیوں کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، جس نے اسلامی دنیا میں ان کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا۔ سلجوق بے صرف ایک فوجی رہنما نہیں تھے بلکہ ایک مؤثر منتظم بھی تھے جنہوں نے قبائلی تنظیم کو اسلامی طرز حکمرانی کے اصولوں کو شامل کرتے ہوئے روایتی ترک قبائلی رسم و رواج کو برقرار رکھا۔ ان کی قیادت وفاداری پر مبنی تھی جس میں قبائلی اتحاد اور نظم و ضبط پر بہت زور تھا۔ سلجوق بے نے فوجی خدمات کے عوض اپنے کمانڈروں کو زمین دینے کا اسلامی انتظامی طریقہ اپنایا۔ یہ نظام بعد میں سلجوق حکمرانی کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ سلجوق بے کی میراث ان کے بیٹوں کے ذریعے جاری رہی، خاص طور پر تغرل بیگ۔ وہ سلجوق سلطنت کا پہلا سرکاری سلطان بن گیا جس نے 1055 میں بغداد پر قبضہ کیا اور عباسی خلیفہ سے پہچان حاصل کی، اور چغور بیگ خراسان میں طاقت کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے فارس اور اس سے باہر سلجوق کے کنٹرول کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلجوق بے کا انتقال 1038 عیسوی کے لگ بھگ ہوا۔ اس نے ایک مضبوط اور منظم ترک ریاست کو پیچھے چھوڑا۔ اس کی موت نے اس کے بیٹوں کے تحت توسیع کے ایک دور کا آغاز کیا جس نے وسط ایشیا سے اناطولیہ اور لیونت تک وسیع عظیم سلجوق سلطنت قائم کی۔ انہوں نے سلجوق خاندان کو اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین خاندانوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ ان فوجی روایات کو قائم کیا جس نے سلجوقیوں کو طاقتور مخالفوں جیسے بازنطینیوں کو منزکٹ کی جنگ 1071 میں اپنی اولاد کے تحت شکست دینے کے قابل بنایا۔ سلجوق کی قیادت میں فارسی انتظامی اور ثقافتی روایات کو اپنایا گیا جو ان کی سلطنت کے مستقبل کے طرز حکمرانی کو متاثر کرتی تھیں۔ سلجوق بے کے ویژن اور قیادت نے ایک خانہ بدوش ترک قبیلے کو اسلامی دنیا میں ایک طاقتور قوت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے اسلام کو اپنانے، تصویراتی اتحاد اور فوجی طاقت نے بعد میں سلجوق سلطنت کے لیے ایک مرحلہ طے کیا جو قرون وسطی کی جغرافیائی سیاست میں ایک کلیدی کھلاڑی بن گئی۔